بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحج. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. یہ بیان ہے حج کا، اور حج بھی اسلام کے ان ارکان میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے حج کو ضروری قرار دیا کہ دربار میں حاضر ہو، اور حج جو ہے وہ محبت و وارفتگی اور عشق و سرمستی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں ان جذبات کی تسکین کا سامان بھی خداوند قدوس نے کیا، اور اگر ان جذبات کی تسکین کا سامان نہ ہوتا تو یہ دین مکمل اور ہر پہلو سے کامل نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فطرت کے مطابق رکھا ہے اور مکمل طریقے پر وہ عالم کو، اس کے بسنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، ان جذبات کو تسکین دینے کے لیے اور جذبات کو گویا کہ نکالنے کے لیے جگہ بھی بتائی، طریقہ بھی بتایا، اور اپنے گھر کو اس کے لیے متعین کیا، اور یہ حکم دے دیا کہ تمام لوگوں پر حج ضروری ہے بیت اللہ کا، بس یہ ہے کہ وہاں تک جا سکتا ہو۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو کفر کرے گا
گویا کہ حج کر سکتا ہے اور نہ کرے تو یہ عمل اس کا کافرانہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں وعید یہ سنائی گئی تھی کہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے پہلوؤں کو ڈاغا جائے گا آگ سے، اور اس کا خزانہ اس کے لیے آگ بن جائے گا، اور اس کی زکوٰۃ بہت زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کو ڈسے گی۔ ایسے ہی یہاں پر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص حج کر سکتا ہے پھر حج کرنے نہیں جاتا تو یہ تو بڑی بے وفائی ہے، بڑی ناسپاسی ہے، بڑی ناشکری ہے۔ تو ایسی ناشکری کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے آپ کو غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آپ آئیں یا نہ آئیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، اس میں خدا کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر آدمی سچا ہے اور وہ اپنے جذبات کو صحیح لگانا چاہتا ہے تو وہ حج کرنے جائے، اور اللہ کے بندے جنہوں نے صدائے ابراہیم پر لبیک کہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ کہہ دیا تھا اذن فی الناس بالحج، اعلان کر دو۔ اور ظاہر ہے کہ اعلان ابراہیمی آج سے ہزار سال پہلے کیا گیا، لیکن وہ کون سی طاقت تھی جس نے صدائے ابراہیمی کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے کانوں میں پہنچا دیا، اور شعوری و غیر شعوری طور پر وہ صدا کانوں میں پہنچی، اور جنہوں نے اس پر صدا پر لبیک کہا وہ آج حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ صدائے ابراہیمی حقیقتاً نہیں تھی، صدائے الہی تھی بزبان ابراہیمی، کیونکہ حکم الہی تھا تو حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا، اور کیونکہ حضرت ابراہیمی کی اداؤں کو حج میں سمیٹا گیا ہے، اور حج سرتا سر حضرت ابراہیم اور ان کے گھرانے کی اداؤں سے گویا کہ تعلق رکھتا ہے۔ جتنی بھی حج میں چیزیں ہیں، جو ارکان ہیں، جو چیزیں کرائی جاتی ہیں، ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو امامت کا مقام عطا فرمایا تھا، کیونکہ یہ کہا گیا اللہ انی جاعلک للناس اماما، اور یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں علاقے کے لیے، فلاں قوم کے لیے، للناس سارے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم کو امامت دے دی گئی۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا وہ من ذریتی، میرے اولاد میں بھی چلے گی امامت، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں تمہاری ذریت میں چلے گی، تو لیکن جو نالائق ہوں گے ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، لا ینال عہد الظالمین۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ظالم بھی ہوں گے ان میں، جن کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، اور وہ نااہل قرار دیے جائیں گے، اہل ابراہیم میں ہو کر بھی نااہل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اہلیت کے ساتھ آدمی اہل ہوتا ہے۔ اسی لیے اہلیہ کو اہلیہ اسی لیے کہتے ہیں، اہل بیت، اس کو اہل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اہل ہوتی ہے گھر کے اور گھر کے آدمی کے، اور اگر یہ اہلیت اس کے اندر نہ ہو تو پھر وہ اہلیہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آدمی تلاش کرتا ہے جو اہل ہو، اسی سے نکاح کرتا ہے، اس لیے شرطیں ہیں نکاح میں بہت سی، یہ ہو فلاں ہو فلاں ہو، تو اسی لیے تاکہ وہ اس کے اندر اہلیت ہے تو رہ سکے گی، اہلیت نہیں ہے تو آ کر بھی نکل جائے گی اور رہ نہیں پائے گی۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا گیا، اور ان کی اداؤں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ آج بھی ساری دنیا وہاں چلی جا رہی ہے، اور اللہ نے اس کے اندر ایسی محبت رکھ دی، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ایک سیاہ پوش عمارت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پرکشش بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے پیکر حسن و جمال وہاں جا کر
اپنے جمال کو اور کمال کو اور اپنے حسن کو خود بھی بھول جاتے ہیں اور دوسرے بھی ایسے لوگوں کو دیکھنے سے رہ جاتے ہیں۔ کعبہ سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کے اندر وہ کشش رکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور ساری باتیں جتنی بھی ہیں نسبت سے ہوتی ہیں۔ جہاں نسبت آئی بس ایک دم سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے بیت اللہ، اللہ کا گھر، نسبت آ گئی تو اب اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی گھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی قرآن مجید جو ہے اس میں کیا بات ہے، الفاظ وہی ہیں جو ہم اور آپ بولتے ہیں، اور زبان وہی ہے جس پہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، عربی زبان ہے، لیکن اللہ نے کہا میرا کلام، بس میرا جو لگا دیا، کشش آ گئی، جاذبیت آ گئی، حسن آ گیا، جمال آ گیا، رعنائی آ گئی، دل ربائی آ گئی، سب کچھ آ گیا، تو سارا مسئلہ وہیں سے چلتا ہے۔ تو ایسے انسان سب برابر ہے، لیکن اللہ نے کہا میرا نبی، بس میرا کہا وہ ایک دم بلند ہو گیا۔ ایسے اللہ نے کہا میرا ولی، بس وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ بس اسی کا نام نسبت ہے کہ جب اللہ کی نسبت کسی چیز کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کعبے کو بھی وہ نسبت حاصل ہے، اس لیے بہت سے وہ لوگ جن کو کعبے سے عشق ہے، ان کے ایسے ایسے حالات ملتے ہیں کہ آدمی سن کر ہی دنگ رہ جائے۔ ہمارے ایک دوست ملے یمنی، ندوے میں پڑھ چکے ہیں، وہاں حرم شریف میں ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے بہت عجیب غریب ایک قصہ سنایا یمنی عورت کا۔ ایک یمنی خاتون تھی جن کو کعبے سے عشق تھا، اور بہت عرصے سے بےتاب تھی، بے چین تھی کہ کعبے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہاں سے وہ چلی، اور جب حرم شریف میں پہنچی تو یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی این بیت ربی، میرے پالنہار کا گھر کہاں ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی، کسی نے کہا ھذا بیت ربی، اے خاتون یہ تمہارے پروردگار کا گھر ہے۔ بس وہ چیخ مار کر دوڑی اس کی طرف، کعبے کا پردہ پکڑ کر اس نے کہا ھذا بیت ربی، اور وہیں جان دے دی، بس ایک چیخ ماری اور انتقال۔ تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، ایسے بھی دیوانے ہیں جو کعبے سے ایسا تعلق رکھتے ہیں۔ تو کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کرن رکھا ہے، بس کرن سے ہمارا تعلق ہو جائے تو آدمی خود کشا کشا حج کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے وہ لوگ جن کے پاس نہ سامان نہ اسباب، لیکن دل بے چین اور بےتاب، تو اللہ نے کہا آ جاؤ، اور ان کے لیے ایسا انتظام ہوا کہ وہ اڑ کے وہاں پہنچ گئے، اور ایسی اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کے اندر ایک خاص کیفیت رکھی ہے، اور وہ محبت والے ہی جان سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض بھی قرار دیا ہے کہ ہر شخص متوجہ رہے اس کی طرف۔ اس طرح قرآن مجید ہے، اللہ کا رسول ہے، ویسی کعبہ بھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ دنیا جو ہے یہ اتنی حقیر ہے اور اتنی پست اور بے قیمت ہے کہ آسمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن چار چیزیں اللہ نے اس کے اندر ایسی رکھ دی ہیں، یہ اس کی وجہ سے آسمان والوں سے آنکھیں ملاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کعبہ بھی ہے۔ کعبہ گویا کہ دنیا میں ایسا ہے جس نے دنیا کو روک دیا، کشتی جس طرح لنگر انداز ہو جاتی ہے اس طرح دنیا کو اس نے لنگر انداز کر دیا، یہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتی کعبے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کعبے کو قیام للناس کہا گیا ہے۔ صرف دو چیزوں کو قیام للناس قرآن مجید میں کہا گیا ہے، ایک مال کو کہا گیا ہے، کعبے کو کہا گیا۔ عجیب بات ہے، مال کو کہا گیا، کعبے کو کہا گیا، اور قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا قائم ہے اس کے ساتھ،
تو دو چیز گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا دو چیزوں پر قائم ہے، ایک تو مال اور اسباب، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جیسے کھانا نہ ہو تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور دوسرے کعبے پر قائم ہے اور مقصد کعبہ پر۔ اسی لیے اللہ اللہ کہنے والا جب تک ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور کعبے کا مقصد اللہ اللہ ہے، یعنی توحید۔ تو توحید والا جب تک ایک بھی رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب ایک بھی نہیں رہ جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، اس وقت کعبہ بھی نہیں، کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ کعبہ کو بھی اسی وقت تک باقی رہنا ہے جب تک دنیا رہے گی، وہ ہے کہ دنیا کی بقا کعبے سے وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا اس کے ذریعے سے رش کرتی ہے آسمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ حج کرنے جائے، اور پھر حج کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ حج کرنے جاؤ تو حج کرنے جاؤ، کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور غلط کام راستے میں نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بے تکلفی کی باتیں اس سے بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے بے تکلفی کی باتیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ولم یرفث، آدمی اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے جس طرح کی باتیں کر لیتا ہے وہ بھی حج کے سفر میں نہ کرے، اور فسق و فجور کی کوئی بات نہ کرے، اور جھگڑے وغیرہ کی بات نہ کرے، کیونکہ اس کے مواقع حج میں زیادہ ہوتے ہیں، حج میں اس کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کے اندر وہ کشش رکھ دی کہ اتنے عرصے سے وہاں ساری دنیا آ رہی ہے، اور وہاں ازدحام ہوتا ہے مردوں کا اور عورتوں کا، وہاں اگر خدا نخواستہ غلط کام لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے تو وہاں تو بہت زیادہ خطرہ تھا اس بات کا۔ لیکن ایک واقعہ بھی آج تک ایسا نہیں، وہاں سارے مرد اور ساری عورتیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، کعبے کو دیکھتے، سارے مرد کعبے کو دیکھتے ہیں اور ساری عورتیں کعبے ہی کو دیکھتی ہیں، اور وہی اصل ان کا محبوب ہوتا ہے۔ یعنی مرد عورتوں کو سے محبت کو گویا بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، عورتیں مردوں کی محبت کو بالائے طاق رکھ دیتی ہیں، اور صرف ایک ہی محبت ان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، وہ کعبے کی، وہ کعبے کے پیدا کرنے والے، وہ کعبے کی اسی لیے کہ کعبے کو نسبت ہے اس خدا سے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اور کعبے کو اس نے یہاں کھڑا کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس نے کعبے کو گویا کہ بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اس میں اسی وجہ سے خاص کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کن مراحل سے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن مراحل سے گزارا ہے وہ غیر معمولی مراحل ہیں، نہایت عمدہ سرسبز و شاداب علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ان سے کہا کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا، بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں جا کر بیوی بچے کو چھوڑا ہوگا، اور انہوں نے آ کر بے چوں و چرا وہاں چھوڑ دیا حضرت حاجرہ کو اور ان کے چھوٹے سے بچے شیخ خار حضرت اسماعیل کو، اور اطمینان سے چل دیے ان کو چھوڑ کر اپنے دوسرے کارہائے نبوت کے انجام دہی کے لیے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا بھی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں حکم ہے وہاں جاتا ہوں، کہ اللہ کے لیے ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے کہاں؟ تمہیں تو ادھر لایودی ہونا، تو اللہ پھر ہم کو ضائع نہیں دے گا، ظاہر ہے انہیں کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی گھر والے بھی ویسے ہی عطا فرماتا ہے، جس کو کل بھی ہم نے بات کہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں۔ ایسے ہی یہاں حضرت ابراہیم کا معاملہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا اور چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جو واقعات حدیث میں بھی آتے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں کہ جب جو کھانا اور پانی ان کے پاس تھا سب ختم ہو گیا، وہاں نہ کھانا تھا نہ پانی، کوئی چیز نہیں، نہ آدم ذات۔ اللہ اکبر! آدمی غور تو کرے کہ کہاں چھوڑ کر آ گئے اپنی بیوی کو اور بچے کو،
اور حضرت اسماعیل نے وہاں رونا شروع کیا پیاس کے مارے، اور حضرت ہاجرہ نے دوڑنا شروع کیا صفا و مروہ کے درمیان، جو پہاڑیاں تھیں جو بالکل اب ختم سی ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی معلوم ہوتی ہیں، تو جس پر دوڑتے ہیں سعی کرنا ضروری ہوتا ہے عمرے میں اور حج میں بھی، تو اب وہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، یعنی حضرت ہاجرہ دوڑتی تھی، اوپر چڑھتی تھی ٹیلے پہ، کوئی نظر آ جائے بچہ جانکنی کے عالم میں، پھر اترتی تھی پھر چڑھتی تھی، اور جو نشیبی علاقہ ہے اس میں ذرا تیز چلتی تھی، تو وہاں دوڑنے کا بھی حکم ہے کہ وہاں دوڑ کر چلو، تو ہے کہ ادائے ہاجرہ ہے جو سارے لوگوں کو کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ ساری علامتیں وہی محبت سے تعلق رکھتی ہیں، اور محبت میں نہیں پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں، محبت والے سے کہیے ایسا کیوں تو اس کا جواب نہیں مل پائے گا، آپ کو ان سے محبت ہے تو ان سے پوچھے کیوں، بھائی ہے مجھے ان سے تعلق ہے، مجھے اس جگہ سے تعلق ہے، کیوں ایسا کیوں، محبت میں کیوں نہیں ہوتا، لم نہیں ہوتی، وہاں تو یہ ہے ایسے بس، یہاں پر بھی یہ حکم ہے ایسا کرو، اگر محبت ہے تو کرو، تو بہرحال یہاں حضرت ہاجرہ نے دوڑنا شروع کیا، اور حضرت خدا بند قدوس نے پانی کا انتظام فرما دیا جس کا نام زمزم ہے، وہاں پانی نکل آیا، اور حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے کا واقعہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت جبرائیل نے آ کے وہاں پانی نکالا، اور اس طرح وہ پانی کا چشمہ ابلنے لگا، اور جو ساری دنیا آج استعمال میں لا رہی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، زمزم بھی ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، اتفاق سے جب زمزم کا کنواں صاف ہو رہا تھا اس وقت میں وہاں موجود تھا، تو وہاں کئی لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس ایک پتھر ہے جس سے پانی نکل رہا ہے، اور اتنی تیزی سے نکل رہا ہے کہ اگر پانی نہ لیا جائے تو مکہ ڈوب جائے گا، تو پانی لینا بھی ضروری ہے، تو نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن یہ پتہ نہیں وہ کہاں سے رہا ہے، اور یہی معجزہ بھی ہے، اور کب سے جاری ہے اور آج تک جاری ہے، بند ہونا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ جاری رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بھی وہاں گویا کہ یادگار بنا دیا حضرت اسماعیل، اور اس کے بعد جتنے اور اس میں طواف ہے، سعی ہے، رمی ہے، تقبیل حجر اسود ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں رسول پاک علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ فرما دیا آپ نے، اس طرح حج گویا کہ مکمل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہی کہ انہوں نے اللہ کے لیے سبزی اور شادابی کو چھوڑا، اور بالکل چٹیل اور بنجر زمین اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا چشمہ جاری فرما دیا جس سے سارا عالم سیراب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ذبح کر دو، اس سے بڑا امتحان جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم دوڑ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور بہت خوش ہو رہے ہیں والد سے مل کر، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا کہ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو بلا کر خود پوچھ لیا کہ بھائی میں یہ خواب دیکھتا ہوں، اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بھائی پوچھنے کی بات ہے کر ڈالیے، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد لٹا دیا اور چھری جلا دی، یعنی وہ ہو گئی، اس میں دیکھ بات یہاں بھی وہی محبت کی، ساری چیزیں جو حج سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب کے سب محبت سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں بھی اللہ میاں نے دیکھا کہ بیٹے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ محبت ہے بیٹے سے، تو وہاں پر سبزی اور شادابی اور لہلہاتے کھیت اور میٹھے پھلوں سے زیادہ تعلق ہے یا مجھ سے، تو معلوم ہوا کہ نہیں اللہ سے ہے،
جب گھر والوں سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے؟ پھر امتحان ہو کہ اب ان کو ہی ذبح کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کر دیا۔ اور اس سے پہلے امتحان ماں باپ کا ہو چکا تھا کہ باپ پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا مدد کے لیے تو کہہ دیا حسبی اللہ، کہ مجھے کسی کی مدد درکار نہیں، مجھے تو صرف اللہ کی مدد کافی ہے۔ تو وہاں بھی بہت بڑا امتحان ہے وہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ جیسے رسول پاک علیہ السلام، جواب الگ الگ ہیں لیکن امتحان ہے۔ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتے کو، پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا گیا کہ آپ کہیں تو ان کو ابھی تباہ کر دیا جائے اور دو پہاڑوں کے درمیان سے ان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو وہاں آپ نے جواب دیا نہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے بیٹوں میں ایمان والے پیدا ہو جائیں۔ اور یہاں حضرت ابراہیم نے کہا مجھے ان کی مدد درکار نہیں، خدا کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ صحیح تھا، آگ کے اندر تاثیر خدا نے رکھی، یہ پانی، ٹھنڈے پانی کے اندر تاثیر خدا نے رکھی، آگ کے جلانے کے اندر تاثیر خدا نے رکھی، پہاڑ خدا نے بنائے۔ تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے کہا کہ اللہ کافی ہے، تو اللہ نے اس کی جلانے کی تاثیر سلب کر لی۔ کونی یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یعنی جو آگ جلانے والی تھی وہ گل و گلزار بن گئی حضرت ابراہیم کے لیے، اور اس طرح حضرت ابراہیم وہاں سے نکالے۔ اور وہاں پر باپ کا معاملہ ہوا تو حضرت ابراہیم کو اپنے باپ سے غیر معمولی تعلق تھا۔ معمولی اس لیے کہ حضرت ابراہیم کا دل اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ محبت سے لبریز تھا اور ہر ایک سے ان کا غیر معمولی تعلق تھا۔ اس کو انہوں نے اللہ کی طرف موڑ دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہوا تو مکمل اللہ کی طرف مڑ گیا، لیکن بہرحال باپ باپ ہے، اس کا تعلق ہے، بیٹا بیٹا ہے، اس کا تعلق ہے۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے باپ سے قطع تعلق کیا۔ اور حدیث میں عجیب بات آتی ہے کہ قیامت میں حضرت ابراہیم اپنے والد کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں خیال آئے گا ہمارے والد ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے والد کو بہت برے جانور کی صورت میں کر دے گا۔ اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ دیکھو، تو ظاہر ہے کہ والد رہیں گے نہیں، وہ جانور میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ کہ باپ ہو کر شرک میں تھے تو حضرت ابراہیم ان کو بچا نہیں پائے۔ اس لیے شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ کوئی اگر شرک مبتلا ہے تو اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ تمام تر حضرت ابراہیم کی مقام بلند کے باوجود کہ اللہ نے ان کو خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ خلیل کہتے ہی عربی میں اس کو ہے جس کو اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے، دل کا دوست، جگری دوست۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے گویا کہ اس طرح اعلان فرما دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور کیونکہ ہم لوگ تو عربی جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس میں بھی ایک لطیفہ ہے کہ عرب میں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں انہوں نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو پیچھے ایک بدو نماز پڑھ رہا تھا، اس سے رہا نہیں گیا، اس کو اتنا لطف آیا تو اس نے پیچھے سے کہا اذن قرت عین ام ابراہیم۔ پیچھے سے بول پڑا، نماز خراب ہو گئی، غلط بات ہے، نماز خراب ہو گئی، لیکن پیچھے سے انہیں کہہ دیا کہ تب تو حضرت ابراہیم کے والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ان تمام امتحانات سے گزارنے کے بعد امامت کا تاج حضرت ابراہیم کے سر پر رکھا گیا۔ اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری پیغمبر کو ان کے نسل سے برپا کیا گیا۔ یہ بھی اسی امامت کی گویا کہ ایک برکت ہے جو حضرت ابراہیم کو ملنے والی تھی، کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، یعنی وہ کام بھی بتا دیجیے کہ ایسا نبی پیدا ہو جو یہ کام کرے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ تو امامت اس طور پر چلی کہ پہلے بنی اسحاق میں چلی،
اور بنی اسحاق والے جب حضرت اسحاق کے اولاد میں نااہل پیدا ہونے شروع ہو گئے اور انہوں نے ان کے راستے کو بالکل چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے چارج لے لی، جن کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کے اولاد میں ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، انہی کے اولاد، یہ سارے یہودی ہیں، اور ان کے نبوت برابر چلتی رہی، سلسلہ نبوت جاری رہا۔ تو اب امامت وہاں جاری تھی، لیکن جب انہوں نے نااہلی کی تو اب دوسرے بیٹے کو مل گئی، رہی حضرت ابراہیم کے ہاں۔ اس طرح حضرت اسماعیل کو چارج دیا گیا، تو اور حضرت اسماعیل کی شاخ میں حضرت رسول پاک علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو آخری نبی بنایا گیا۔ گویا کہ آپ کی امامت کی تکمیل آپ کو عطا فرمائی گئی۔ اس طرح وہ کام جو حضرت ابراہیم کے دور میں شروع ہوا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا رسول پاک علیہ السلام نے، اور یہ کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی وہ اسلام اب اپنے اس عروج کو پہنچ گیا کہ اس کے بعد اس کے اندر زوال نہیں، یعنی اب اس کے اندر قطر و بیوت کی نہیں جا سکتی، اور جس اونچے مقام پر وہ پہنچ گیا ہے اس اونچے مقام سے اس کو نیچے لایا نہیں جا سکتا۔ یہ مقام اس کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے، اور دین مکمل کر دیا گیا، یعنی اب اس میں کمی بیجی کی گنجائش ہی نہیں رہی، مکمل اصول اور قاعدے ایسے عطا فرما دیے گئے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے اور صحیح راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے بآسانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کا تحفہ پوری امت کو عطا فرمایا ہے۔ اب جس کو جتنا تعلق ہوگا اور جیسی اس کے اندر محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو حج نصیب عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے اگر حج اپنے تمام پورے اوصاف کے ساتھ اور جو شرائط ہیں ان شرائط کی تکمیل کے ساتھ ادا کرے گا تو ایسا واپس آئے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، ولدت امہ، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ گویا کہ حج کے ذریعے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل آدمی دھلا دھلایا پاک صاف ہو کر وہاں سے واپس آتا ہے۔ یہ اللہ نے حج کی خاص خصوصیت رکھی ہے، اور یہ بھی اللہ نے آسانی فرما دی کہ حج صرف ایک ہی دفعہ فرض ہے، اس لیے کہ اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہر ایک کا۔ آج کل دیکھ لیجئے حج لوگ زیادہ کرنے جانے لگے ہیں تو کتنی بھیڑ ہونے لگی ہے، اور کتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ وہاں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ لوگ ہر سال حج کرنے نہ آئیں بلکہ کچھ وقفے سے آیا کریں، اور کوٹا متعین کیا جا رہا ہے اسی بنیاد پر، اور اگر سب پر حج فرض ہو جاتا تو کیسے ادائیگی ممکن ہوتی۔ تو اسی لیے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جب آپ نے فرمایا تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو حج کرو، تو آپ تین دفعہ خاموش رہے، اور آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، جب تم پوچھ رہا ہو کہ کیا ہر سال، اور میں کہہ دوں ہاں ہے، تو فرض ہو جائے گا، اور پھر تم کر نہیں سکو گے، ادا نہیں کر سکو گے۔ اس لیے جو میں کہوں بس اس پہ عمل کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بے وجہ ادھر ادھر کے سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور اپنے انبیاء کے سلسلے میں اختلافات میں پڑ گئے، اس وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اور جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، اور جس چیز سے منع کرو اس کو چھوڑو۔ جو کرنے کا حکم دوں اتنا کرو جتنا کر سکتے ہو، اور جو چھوڑنے کو کہوں وہ پورا چھوڑ دو۔ یہ آپ نے بات فرما دی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عمرے تک یہ دونوں کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے، یعنی حج تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ پھر عمرہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیارت کے لیے موقع دیا ہے، آدمی جائے، وہ تو ایام ہوتے ہیں خاص جس میں جائے گا۔ یوں اور پورے سال اگر عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اللہ نے عمرے کے اندر بھی غیر معمولی پن رکھا ہے،
کہ وہ کفارہ بن جاتا ہے 2 عمروں کے درمیان، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب دھل جاتا ہے۔ اور حج مبرور کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حج کو مقبول فرما لے تو اس کی جزا جنت ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ حج جو ہے اس انداز سے کرے کہ اس میں غیر اللہ کا شائبہ نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا جو وہیں مکہ مکرمہ میں خرید و فروخت کر رہا تھا، اس لیے کہ وہاں بیچنا یہ سب جائز ہے، اس کی اجازت ہے باقاعدہ، تو وہاں بیچ رہا تھا اور ایک حج میں طواف کر رہا تھا اور کعبے کا پردہ پکڑ کے رو رہا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کے ایک لمحے کی فرصت نہیں، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو معلوم ایسا ہوتا ہے اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ پورا حج میں لگا ہوا، یعنی اس کا تعلق پوری طرح کعبے سے ہے، ہاتھ سے تو لے دے کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، لیکن دل کعبے سے وابستہ ہے، اور جو پردے سے چمٹا ہوا ہے اس کا دل بازار میں ہے، دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، اور کعبے میں پردے سے چمٹا ہوا ہے، لیکن اس کی نیت خراب ہے اور اس کا ذہنی درد ہے۔ تو سارا مسئلہ جو ہے وہ اندر کا ہے کہ آدمی جب حج کرنے جائے تو پوری طرح تیار ہو کر جائے کہ دل خدا نخواستہ ادھر نہ ہو، بلکہ یہ کوشش کرے کہ دل ابراہیمی ہو، کہ غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دے، اور یہ مثالیں بار بار ذہن میں تازہ کرتا رہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آئی ہیں کہ انہوں نے گویا کہ آرام کو چھوڑا اور تکلیف والے علاقے میں گئے، اور انہوں نے غیروں کی محبت چھوڑی اور اللہ کی محبت کو ترجیح دی، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اللہ کو اختیار کیا، اور غیر اللہ کو بالکل تج دیا کہ ان پر بھروسہ کرنا، ان پر اعتماد کرنا، یہ بالکل انہوں نے چھوڑ دیا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا تو اللہ کی طرف سے غیر معمولی مدد آئی۔ مگر یہ ذرا مشکل سی بات پیدا ہوتی۔ حضرت علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو براہیمی نظر جو ہے یہ پیدا ہو جائے تو اس نظر سے ہم کعبے کو دیکھیں اور اسی نظر سے ہم حج کرنے جائیں تو پھر وہ حج ہمارا حج ہوگا، اور اس کے فوائد غیر معمولی مرتب ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ آدمی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، دھلا دھلایا وہاں سے واپس آئے، نئی زندگی لے کر وہاں سے واپس آئے۔ اسی لیے حج کرنے کے بعد حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ حج مقبول کی ایک علامت یہ بھی لکھی ہے لوگوں نے کہ حج کرنے کے بعد اس کے حالات بہتر ہو جائیں، یعنی دینی اعتبار سے وہ بہتر ہو جائے، اچھا ہو جائے، اور اگر برعکس ہے تو ذرا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب ان کے دربار میں جائے تو بس پھر وہی ہو، اس لیے پھر کوئی غیر نہ ہو۔ اس لیے ساری ادائیں جو حج کی ہیں وہ ساری بیان نہیں کی جا سکتی، وہ ساری کی ساری اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے یہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن بار بار دہرایا گیا، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی جگہ کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی شریک یہ بھی شرک کیا ہے، ایک تو یہ کہ غیر اللہ کو شریک کرے، اور ایک چیز غیر اللہ کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے، دونوں شرک ہیں۔ لا شریک الگ بار بار جو کہا گیا اس میں یہ دونوں باتیں ہیں، یعنی کوئی شرکیہ کام وہاں نہ کرے، وہ تو بہت بری بات ہے۔ لیکن آج کل حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بگڑ گئے ہیں کہ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عرب نے ہاتھ پکڑا، ان کا طواف کر رہے تھے کعبے کا، اور کہہ رہے یا عبد الخالق شیئا للہ، یا عبد القادر شیئا للہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے دربار الہی میں غیر اللہ کو پکارتے ہو تو وہاں کر، تو ظاہر ہے یہ تو بہت کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن ہاں کسی کو دکھاوے کے لیے بھی کوئی کام کرے یہ بھی شرک ہے۔ تو حج کو اس سے بالکل پاک رکھنا چاہیے، اور کہیں بھی شائبہ غیر کا نہ آنے پائے۔ اس لیے پہلے لوگ جاتے حج کرنے تو بتاتے بھی نہیں تھے اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اور آج کل تو باقاعدہ حج کے لیے نہ جانے کیا کیا تماشوں سے، اور وہ بیچارے جاہل لوگ ہیں وہ تو کچھ نہیں جانتے،
بارات تک جاتی ہے، ڈھول بھی ہوتا ہے، حاجی صاحب جا رہے ہیں، یہ سب باتیں بالکل غیر اسلامی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کو تو ذکر کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ حج کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور شوق اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو جائے، کیونکہ جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کا تتمہ ہے، یہ ضمیمہ ہے صلاۃ کا، اور حج اس کی تمہید ہے روزہ، تمہید ہے روزہ، اس لیے کہ جب آدمی کو عشق بہت زیادہ ہوتا ہے، محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تو روزے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے آدمی، یہ بھی علامت محبت ہے۔ اور جب کھانا پینا چھوڑ دیا اور پھر جب چین نہیں آیا تو دربار میں حاضر ہی ہو گئے۔ کھانا پینا چھوڑا تھا یہاں پر، لیکن جب بہت بے چینی بڑھی تو بس پھر رمضان کے بعد حج آ رہا ہے، فوراً حج میں حاضر ہو گئے ان کے دربار میں، کہ اب برداشت نہیں ہوتا کہ پہلے کھانا پینا تو چھوٹ گیا آپ کی یاد میں، لیکن اب آپ کے دربار کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ بندہ حاضر ہے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچ جائے۔